अस्सलाम वालेकुम। कसौटियात ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब और आज के शो में हमें जॉइन किया है डॉक्टर उमर आदिल ने और इनके साथ बैठे हैं डमी म्यूज़ियम से आए एक फ़िल्म प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर और ये है साहब जो एक स्ट्रगलिंग एक्टर है और कराची से हमारे साथ आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या स्ट्रगलिंग डॉक्टर साहिबा, आफ्ताब साहब, क्या काम करते थे हम, अब तो वो ज़माना ही नहीं रहे। ग्रुपिंग हो गई है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਬੇਅਦਬ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ जी सर। ਐਮੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਕਢਾਓ ਦੋਨੋਂ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 6 ਵੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ- ਦੁਰਾਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਭਾਵੇਂ- ਵਿਚਾਰਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਐਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ 55 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂ ਤਾਂ ਫਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂ ਤਾਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਊਂ ਦਾ ਕਰ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਹੈ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੀਰੋਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮੈਂ तो आ नहीं सकता तो सही वक्त पे आया ओए बिल्कुल होए तुम्हें होए, दस उन्होंने साल एक ही लाइन में इतने रीजंस बता दिए हैं आपको। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਹੀਦ ਲਾਲਾ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਫਨਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਾਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ उधर ਕਰਦਾ जोड़ पड़ा ना आज। हाँ। नहीं सर ਮੈਂ जोड़ ਭਾਜੀ के- ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਏ, ਮੈਂ ਹਾਏ, ਹਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਮੈਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਵੀ ਕਾਸਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ ਸੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜੋ ਦੇਖੋ ਜੀ सर जब तक उत्थे साडे पेज के भी की करिए वहां पर भी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री ने कंट्रोल ले लिया है, तमिल चल रही है लेकिन बॉलीवुड बिल्कुल फ्लैट होता चला जा रहा बेटा जी जितना अच्छा हमारा पंजाबी फनकार है हमारे कॉमेडियन आजकल सारे कहाँ पे हैं लंदन की पुरफिजा तो फिजाओं वही के तो अंदर कह रही हूँ कि गिल्डफोर्ड पंजाबी के अंदर फिल्म्स- शूटिंग करते पाए जा रहे हैं हाँ वो अब जी। आपके सेट पे नहीं है उनको ऐसा अच्छा नया रास्ता मिला है यकीन कीजिए कि मैं आपको बता नहीं सकता द इंडियन कनेक्शन इन बर्मिंघम एंड आर कॉमेडियंस आर मेकिंग अ किलिंग आप यकीन कीजिए छठी फिल्म शूट हो रही है ਭਾਜੀ ਨਾਸਰ ਚਨੋਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਨਾਸਰ ਚਨੋਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਬਿਲੀਅਰਡ ਦੇ ਪਾਵੇ ਜਿੱਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਔਰ ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕੁਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੁਸ਼ਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੂਹੀ ਹੁੰਦੀ यार ये ना कहो तुम। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਲਾਹੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਇਆ लेकिन ਸੀ। हमारे ये बड़े मोहतरम लोग हैं। ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੋਹਤਰਮ ਨੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈਨ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਰਾਈਟਰ डायरेक्टर पहले मैं अच्छा, आज हमने एक बहुत मोतबर मेहमान को बुला रखा है इन्हों दा नाम और की ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम डॉक्टर उमर आदिल के साथ गपशप करेंगे, इन्हें सुनेंगे। डॉक्टर उमर आदिल मालूमात का ख़जाना है जी। और इंतहाई बागो बहार शानदार शख्सियत हैं और मेरी जो एक बकेट लिस्ट है उसमें बहुत ऊपर की मकाम पे इनकी जगह, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। इनका बहुत शानदार कम्बिनेशन होता है, इनकी गपशप जब मैं सुनता हूँ ना, डॉक्टर उमर आदिल और अदाकारा रेशम, वाह वाह क्या शानदार इनकी आपस में गुफ्तगू में जुगलबंदी होती है। वाह। दैट इज़ ब्यूटीफुल। और आज हम फिल्म पे, थिएटर पे, टीवी पे इनसे जो कुछ पूछना है पूछ लें, लेकिन थोड़ी सी मैं नवीद मसरत देता जाऊं कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं, बिलाल और डॉक्टर उमर आदिल हम मिलके, बल्कि आप भी इसमें शामिल हैं, क्यों जी हम मिलकर एक नया शो लेकर आ रहे हैं जो डॉक्टर साहब करेंगे, जिसकी आर्काइव वैल्यू भी बहुत होगी और अदरवाइज मॉडर्न हवाले से भी बहुत वाइब्रेंट होगा। वाह। स्टार्ट विद योर क्वेश्चन। तब यही बात करूंगी जब आपने बात की मॉडर्न हवाले से तो दुनिया भर में लोगों की यही कोशिश है कि उनके ममालिक उनकी इंडस्ट्रीज़ आगे जाएं, लेकिन हमारे मुल्क में जहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ तनज़्ज़ुली का शिकार हुई हैं, फिल्म इंडस्ट्री का जो ज़वाल था, बहुत से पढ़े लिखे लोग आ गए, एक प्रॉपर तरीका चैनल आ गया, लेकिन वो कहीं से इम्प्रूव नहीं हो रही, सिर्फ नीचे ही जाती चली जा रही नहीं, है। अब तो कुछ बेहतरी आई है। रुबा मेरी अर्ज सुनिए बात यह है कि आप उस चीज़ को अहमियत देते हैं जो आपके लिए अहम हो जिसको आपने कभी पहचाना ही नहीं कि इसका पोटेंशियल क्या है इसकी अहमियत क्या है उसके बारे में आप क्या बात करेंगे। मैं आपको बताऊं एक अंधेरे सिनेमा की एक बड़ी स्क्रीन के सामने बैठ के जब 400 लोग एक फिल्म देखते हैं उनका 2.5 घंटे के अंदर माइंड सेट चेंज हो जाता है। आपने कभी सोचा ही नहीं कि आपके जितने भी मसाइल हैं आपकी जो भी इश्यूज़ हैं उनको किस तरह सिनेमा के ज़रिए दुनिया के आगे प्रेजेंट कीजिए। मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊँ, मिसाल दे रहा हूँ आपको। दुनिया के अरूबा जितने बड़े हीरोज़ आजकल हैं वो हाँ जी। आर द सेवियर्स ऑफ द वर्ल्ड, वो सब के सब अमेरिकन क्यों होते हैं? हर एक न्यूयॉर्क पे हमला क्यों करता है? गॉडजिला हो या सुपरमैन हो या बैटमैन हो, हजूर वाला आपका जो सुपर पावरिज्म है अमेरिका का वो हॉलीवुड के ऊपर खड़ा है, क्योंकि दुनिया का हर बच्चा जाके किसी भी फॉरेन लैंग्वेज के बारे में, फॉरेन कल्चर के बारे में नहीं जानता। किसी यूनिवर्सिटी में वो ये सब कुछ सीखता है एक सिनेमा में बैठ के, अपने फ़ोन पे देख के, एक सीडी देख के। हम लोगों ने क्या किया? हमने अपना सब कुछ
وہاں بیچ دیا جہاں پہ ہمارے مایوپک انٹرسٹ ہیں. آپ اخباروں کو اشتہار دیتے ہیں, پرنٹ میڈیا ہے نا, کیونکہ آپ نے اپنے تمام صحافیوں کو آپ کا راگ الاپنا ہے. سنیما کا آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں. جس ملک میں ابھی تک لائسنس فی اربوں روپے جا رہی ہے, کبھی آپ نے ایک فنڈ بنایا کہ یہ سنیما کے لیے ہے اور ہم ان لوگوں کو دیں گے جو کہ نیشنل ایشو اورینٹڈ فلم بنائیں گے؟ کبھی بھی نہیں سر. بہت شکریہ سر, تھینک یو فار ٹی. اسے کہو ٹی از فینٹاسٹک. ਇਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਪਈਆਂ ਟੀਮ ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ, ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰ انڈیا سے جو آتے ہیں ہم ٹی سے تواضع تو کرتے ہیں نا. بس ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر صاحب. واہ جی واہ ڈاکٹر صاحب, آپ اچھی باتیں کر سر رہے یہ ہیں. بالی ووڈ کے ان ہمارے کو بتائیں ذرا, ان کا میڈیا بہت سلو ہے ہمارے. سر میں آپ کو بالکل میں کہتا ہوں جس قسم کا انڈین نیشنلزم ہے, میں صرف ایک فلم کی آپ کو مثال دوں, پدماوت. پدماوت ایک ایسی فلم ہے وچ از میڈ ان دا ٹائمز آف علاؤدین خلجی, ون آف دا بریویسٹ اینڈ دا فائنسٹ مسلم سلطان. آپ نے اس کے اندر جو سلطان ہے اس کا پورٹریل دیکھا ہے. ہی از اے مانسٹر with tattoos on his face and in the most ugly manner. آپ یہ سوچئے کہ شکیل صاحب آپ کو پتہ ہوگا ان کا درباری شاعر اور درباری موسیقار کون تھا علاؤدین خلجی کا؟ جناب طوطی شکر مکال حضرت امیر خسرو. جس آدمی نے دربار میں آفتاب صاحب امیر خسرو کو رکھا ہو, وہاں تصوف کی اور کلچر کی اور موسیقی کی لہریں بہہ رہی ہیں, لیکن اس پہ گانا کون سا پکچرائز کیا گیا؟ کھلی بلی ہو گیا, دل کھلی بلی ہو گیا. سر اس سے بڑا تمانچہ کیا کسی مسلم سلطان پہ پڑ سکتا ہے؟ اور کیا عمدہ طریقے سے سنجیلا بھنسالی نے کیا. ایک آخری بات آپ کو, ہر فلم کے اندر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. سر راگ ایمن پہلی دریافت ہے حضرت امیر خسرو کی, جس کے اوپر خیال کی گائکی بیسڈ ہے. انہوں نے اس میں کیا کیا, حضرت امیر خسرو سے بہت پہلے جو درباری پنڈت تھا اس نے کہا یہ میں جو چیز گنگنا رہا ہوں یہ یمن میں گنگنا رہا ہوں. ہندو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آج سے بہت پہلے خیال بنا لیا تھا اور ایمن کو چرایا امیر خسرو نے, اصل میں تو یہ راگ یمن ہے. اتنی چھوٹی نیوانسز ہوتی ہیں جو آپ ایک پن کرتے ہیں اور وہ آپ کے ذہن میں رہ جاتی ہیں. ہم البتہ تل ملا اٹھتے ہیں کہ ہائے کہاں وار کیا ہے اور کیسا اوچھا وار کیا ہے, لیکن ہم کو جواب دینے کے لائق ہیں. سر خدا کے لیے آپ اپنی جس فلم انڈسٹری کے ریوائول کی آج کل بات کر رہے ہیں نا, ایک تو ریوائول کے لفظ سے مجھے نفرت ہو گئی ہے. آپ ری انوینٹ کر رہے ہیں سنیما. یہ سنیما نہیں ہے حضور والا, یہ کچھ ٹیلی ویژن, کچھ باقی, کچھ ادھر کچھ ادھر سے لے کر اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود آر مین اسٹریم سنیما. آفتاب صاحب ابھی ایک فلم ہے, ایک ٹرینڈ بن گیا کہ اس کی تعریف کیجیے, کیونکہ کئی جگہ تعریف کر کے لگتا ہے کہ آپ انٹلیکچولی بڑے ایوالوڈ ہیں. فلم کا نام ہے, ہمارے بہت اچھے دوست نے بنائی, آپ کا بھی بہت پیارا بچہ ہے وہ, سرمد سلطان نصرت صاحب کا بیٹا. حضور والا وہ فلم ہے جس کے اندر کوئی گانا نہیں ہے, جس میں 17 منٹ کے لمبے پازز ہیں, جو ایک ٹوٹل آرٹ فلم بنی ہوئی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آفتاب صاحب کون پاکستانی سنیما گور اس فلم کو جا کے دیکھے گا فار ہز انٹرٹینمنٹ؟ ابھی آپ سے میری ایک پروگرام کی بات ہوئی تو آپ نے ایک بڑی ریلیونٹ بات کی. آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب اس میں یوتھ کا انٹرسٹ ڈالیے. اپنے زمانے کے سارے, میں تو 200 سال پرانا ہوں نا, تو اس لیے اپنے زمانے کے لوگوں کو نہیں, آج کے بچوں کو ڈالیے. حضور والا میں آپ کو ایک بات کہوں, جو سنیما آپ بنا رہے ہیں اس کے اندر 25 کروڑ میں سے جو 22 کروڑ رجحان میں بسن پورہ ورانا جگہ رہتے ہیں, ان کو ڈالا کبھی آپ نے؟ آپ بناتے ہیں اب فلم جس کو ریوائول کہہ رہے ہیں, کس کے لیے؟ سنے پلیکس آڈینس کے لیے, تاکہ ڈیفینس سے لوگ اٹھیں, کینٹ سے لوگ اٹھیں, گلبرگ سے اٹھیں اور جا کے سنے پلیکس میں جا کے دیکھیں اور 850 روپے کا وہاں پہ پاپ کارن کھائیں, میٹھا والا, سمجھ آئی, اور ٹکٹ دیں 1500 کیرمل والا. میرا تعلق ایک چھوٹے سے پنڈ نال ہے, قلعہ دیدار سنگھ نال. میں کتنے جا کے ٹکر مارا, میرا دل کرتا ہے میں فلم میں بڑا کہ کم از کم 7 گانے ہون اور وہ کم از کم سائما ورگی حسین 6 باری نچے, 4-5 فائٹاں ہوں, 10-12 لوگ مرن, ڈائلاگ ہوئے, بہت زیادہ سٹوری ہو, بہت زیادہ کلائمیکس ہو. سر میرا تو ٹیٹ تازہ پرنا نا, میں انٹرٹینمنٹ کے لیے جا رہا ہوں. ہمارے ہاں کیریکٹر ایکٹر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے فلم کے اندر, سوائے باپ کے رول کے لیے, ولن کے رول کے لیے ماں یا بھابھی یا ظالم ساس, اس کے علاوہ سر کوئی اور دوسرا رول نہیں ہے. جی اس بابیا نو ہیرو لینے ہیں, شکیل صاحب سانو تو ہیرو ہون گے. یہ بہت بڑی ویسے بات ہے, آپ یقین کیجئے, آپ نے دیکھا کہ فلم دیکھی سپر نانی, مطلب ہی از 76 ناؤ, اور کیا عمدہ سر. یہ تمام کاسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. سر میری گل سنو, میرا مسئلہ میری 6 موویاں آ رہی ہیں پائپ لائن چ, اور مینوں اس طرح ہی بولنے والا بندہ, اور دیکھو کتنا بولے نے ڈاکٹر صاحب کہ انہاں دی موجودگی چ پہلی بار یہ بھائی چوپ بیٹھا. میں بہت اچھا لسنر بھی ہوں. اچھا جی, یہ مزے کی بات ہو رہی ہو تو میں بولتا ہی نہیں ہوں. کاسٹ بھی تو پتہ میں بولتا کیوں, یہ اچھا ہے اس نے یہ بات کر دی. گفتگو ہی ایسی ہو رہی ہوتی ہے کہ اسے انٹرپٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس سے بہتر ہے اگر بک بک کرنی ہے تو میں نسبتاً بہتر بک بک کر سکتا ہوں. تو شاندار بات ہو رہی ہو, ایف ایس سے بات کر رہے ہوں تو میں بولتا ہوں.
جی۔ शकील साहब बात कर रहे हो, मैं बोलता हूँ, कास्ट भी तो उन्होंने या फिर रियाद साहब बात करते हो तो हम सब यूं करके बैठे होते, यूं करके सुन रहे होते. इज टॉकिंग सेंस. कास्ट भी तो मैं उन्होंने कर रहे हैं ना माशाल्लाह. अच्छा रिश्वत किया. तो जेल में तो जी सर, कंटिन्यू कीजिए. सर, हमारी फिल्म इस वक्त हर कंपार्टमेंटलाइज्ड है. देयर इज़ नॉट वन सिंगल सिनेमा जिसके बहुत से रिप्रेजेंटेटिव्स हों. आपकी चूंकि नज़र ज़्यादा हॉलीवुड पे है, शायद इस वजह से लॉलीवुड पे नहीं है. सर, पाकिस्तान में ऐसी सी फिल्म बन रही है कि जो कि चौंका देने वाली है, मगर ऐसे गुजर जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं. एक फिल्म है, मेरे कहने पे देखिए, उसका नाम है केक. केक एक कराची की बनी हुई फिल्म है. हाँ, केक का नाम सुना था. ओहो हो सर, आप यकीन कीजिए, मुझे पता नहीं चलता था कि ये पाकिस्तान में बनी है फिल्म. इस कदर नफीस फिल्म. लेकिन वो चली नहीं. और प्रोड्यूसर कौन है? जुल्फी बुखारी. मतलब जो लोग उस अरबाब इख्तियार थे उस वक्त, उन्होंने बनाई फिल्म. कमाल ये फिल्म. अपना जुल्फी बुखारी, अपना जुल्फी अटक बुखारी. वाला, अटक वाला. पीटीआई वाला. मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि वो बिल्कुल he प्रोड्यूसर है he उसके. is very much into film and film people, that I know. सर वो आज भी फिल्मी लोगों में बहुत दिलचस्पी बहुत लेता है. दिलचस्पी. मुझे ये नहीं पता था कि वो, अच्छा, उसने फिल्म भी प्रोड्यूस की होगी. जी बिल्कुल. ओके. अच्छा सर जी, फिर एक हमारे लड़का है हमारा, इसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ. उसका नाम है नबील. नबील बुलबुले वाला नहीं. नबील होगा वो जो नामालूम अफराद वाला. सर जी, नबील एक्टर कुरैशी. इन लॉ, नामालूम अफराद. सर आप नबील की फिल्म देखें. ही इज़ 35, 35 साल का लड़का है, डायरेक्टर है. और सर उसकी फिल्म है, आपने अगर एक्टर इन लॉ देखी हो, आप यकीन नहीं कर. अब इसकी फिल्म आई है, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद. सर सोशल कमेंट्री पे इससे बेहतर फिल्म नहीं आ सकती. मसला सिर्फ ये है कि ये लोग जो बहुत ज़्यादा काम में इंटरेस्टेड हैं, इनको टेलीविज़न पे आने का मौका नहीं है. सखर का लड़का, ये नहीं कि कोई कराची और वो वहाँ से वेनिस से पढ़ के आया. Do you know him? सर आई नो हिम एज अ डायरेक्टर. नहीं, एज अ फ्रेंड. नहीं, नॉट एज अ फ्रेंड. सर वो कराची क्राउड है. सर मुझे अपने शहर से फुर्सत नहीं है. लाहौर जैसा शहर निगारां, और इस शहर निगारां की हर गली के अंदर एक नादिर तरीन जौहर, तो मैं अभी छोड़ के इनको कहाँ उस जाऊँ? जैसा कोई डायरेक्टर इधर है, लाहौर में सर है. देखिए, मेरे सरमद खोसट को आप उसके कैलिबर का समझते नहीं, हैं? मुख्तलिफ. कैलिबर अलग चीज़ है. कैलिबर वही और है, स्पेशल, लेकिन हाँ, नीश स्पेशल- डिफरेंट. बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है. एक सर डायरेक्टर की मैं बात करना चाहता हूँ, और उसका जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ कि वो मेरा दोस्त है. उसका नाम है नदीम बेग. नदीम बेग साहब, नदीम साहब नहीं, नहीं, अपना नदीम बेग, अपना ये जो नदीम बेग. लंदन नहीं जाऊंगी वाला. सारी हर फिल्म दे नाम च इनकार होता है. सर जी होता है, मगर नहीं, लेकिन बाद- इज वेरी टैलेंटेड. सर नदीम बेग ने एक फार्मूला बनाना शुरू कर दिया. फार्मूला, और फार्मूला हमेशा इस सिनेमा के लिए कामयाब होगा. आज सिर्फ नदीम बेग है जो कि मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा बना रहा है. ये मैं लंदन नहीं जाऊंगी, पंजाब नहीं जाऊंगी. सर बात बिल्कुल वही है. मुझे लगता है नदीम हैज़ फाउंड दैट फार्मूला विच वाज देयर इन द 60s एंड 70s. सर 55 साल का हीरो, दो हीरो ना, हीरो दे दोस्त जड़े ने वो भी 56 साल दे. हमारे दोस्त हैं सर, मगर जिस वक्त पे वासे जो साहब दूसरे हैं, हुमायूं सईद साहब, फिल्मों में हीरो और हीरो का दोस्त बन के आए हैं. सर बात यह है कि उसमें 2 शादी के गाने, फिर थोड़ा सा सिख इन्फ्लुएंस, फिर पंजाबी और उर्दू का एक अजीब व गरीब डायलॉग, अजीब डायलेक्ट कि जिथे मैं चुप करा तो मैं एकदम कहा, शकील हेल्प मी ना. सर वी डोंट स्पीक लाइक दिस. दिस लैंग्वेज एंड दिस डायलेक्ट इज नॉट स्पोकन एनीवेयर एक्सेप्ट फॉर इन नदीम बेग्स मूवीज़. मगर काम चल गया, फॉर्मूला फिल्म वहाँ कामयाब होगी. और सर हमारे उन लोगों के लिए भी होनी चाहिए जो मेरे जैसे गांव के रहने वाले हैं, जिनको एंटरटेनमेंट भी चाहिए. सर जो आके महफिल थिएटर की टिकट नहीं ले सकते, और अगर ले भी सकते हैं तो जदों दी बाजी नरगस गई है, तो जदों दी दीदार गई है, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ. ਕੋਈ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ? ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣੇ. ਫੋਕਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, खुदा दी कसम. अच्छा, मैं सोच रहा हूँ इन सबको निकाल दूं कि चलो वापस जा. सर जी अब इनसे जाया नहीं जाना. इनको ये नहीं पता कि ये कहाँ फंस गए हैं. हर थोड़े देर बाद ये आपसे जुदा जरूर हो जाते हैं, फिर वापस भी आ जाते हैं. हाँ, नहीं, अच्छा, नहीं. आजकल इंटरव्यू बड़े से देते हैं इनके दोस्त, जिक्र करना अल्लाह चाहिए. करे ये सब कामयाब रहे. अल्लाह करे सब क्रेडिट काम. तो हमारा है डॉक्टर साहब, मेरा और आपका है क्रेडिट. हजूर वाला नहीं, मैं किसी और लायक नहीं. अताउल्लाह कासमी का है, जिसने हम सब ने मिलकर इन्हें देखा कि यार जाया हो रहा है टैलेंट. बुरा न मानिए, मैं आपके बहुत सारे फनकार हैं जो मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद हैं. हर एक को हक है हिजरत का, तब्दील कर लेने का, एब्सोल्युटली, मगर सर इम्प्रूवमेंट का. इम्प्रूवमेंट का. लेकिन सर उसमें ये बात ज़रूर देखनी चाहिए कि यहाँ पे हिजरत करके कहाँ जाया जा सकता. सर ये भी उनका हक है. फिर हमारा एक तनकीद, बात. उन पे तनकीद करना भी फिर हमारा हक है कि जी, हम जी. उनको ये बताएं. जरूर, और हम तो ठट्ठा करते हैं सुबह दोपहर शाम. व्यूअर का व्यू पॉइंट पता है क्या है? आपके यहाँ एक बंदा आता है, आप उसको ग्रूम करते हुए, उसको आइडेंटिफाई करते हुए 1.5 साल लगाते हैं. ये देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सा बंदा और फनकार और रोल मरा हुआ है. आप उसमें रूह फूंकते हैं, उस पर काम करते हैं, उसकी परवरिश करते हैं. ये साहब एक बैठे हुए हैं, यकीन कीजिए, ये उर्दू और ये लहजा और ये तलफ़ुज़ निकालने के लिए क्या चंद माह नहीं लगे थे? उसको पॉलिश करने पे नहीं लगे थे? हत्ता कि यकीन कीजिए कि जब ये ट्रांसजेंडर्स की नानी बनी है तो मुझे लगता था या मेरे मौला
کیا مضافات امروہہ سے آئی ہے یہ طوائف؟ ہاں سب دیکھیے میری بات سمجھیے، ورنہ مضافہ کیونکہ ہونے یہی شخص پچھلے 8-10 سال سے کام کر رہا ہے انڈسٹری میں. یہی میں عروبہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کی کبھی رجسٹر نہیں ہوا تھا. میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے جو ٹیم میٹس ہیں وہ قدر کرنا جانیں. قدر کرنا جانیں سب سے پہلے اپنے اللہ کی جس نے موقع دیا. آپ کے کہنے سے نہیں کریں گے وہ. پھر پائیں گے جو پا رہے ہیں، اور کیا، ہاں. فکر وہ نہ جو کیجیے. کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں. دیٹ از ویری گڈ فار دیم. اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے اچھے سے اچھا کام کرنے کی اور بہتری کی طرف جانے کی. میں ایک چھوٹی سی مثال ہمیشہ دیا کرتا ہوں. جن دنوں میں نے اور مسرت نے مل کے نقاب بنایا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا. بالکل یاد. اب اس میں ہمارے پاس بجٹ تھا بڑا لمیٹڈ. اب مسرت کہہ دیتی تھی میں نے یہ کہہ دیا بس، تم نے جتنا مانگا تھا میں نے رکھ دیا. اب ہر روز تم کہو کہ میں نے اس میں یہ چیز کرنی ہے، یہ چیز کرنی ہے، تو بھائی میرے سے تو نہیں ہونے کا. جو ہے اس کو اسی میں تم نے کرنا ہے. اب میں نے ایک آرٹسٹ کو کاسٹ کیا، پکے سے منہ والا آرٹسٹ تھا. آپ کو یاد ہوگا ایکسٹرا فائٹر تھا اسٹوڈیو میں، محبوب. وہ دراز قد اور بڑا دہوش سا، اور چہرے سے بھی یعنی پور مینز نئی اعجاز آپ اسے کہہ سکتے. سمجھ گیا. ٹھیک ہے سر. اب میں نے اسے کہا کہ میرے پاس جو بجٹ ہے نا وہ ہے کوئی 35,000 روپیہ. انہوں نے کہا سر 50 تو کریں نا. میں نے کہا نہیں، میں تمہیں 30 دوں گا. 35 میرا بجٹ تھا، میں تمہیں 30 دوں گا. کہتا سر مجھے صرف جسٹیفائی کر دے کہ کیوں، تو میں آ جاتا ہوں. میں نے کہا تمہیں 50 دینے کی بجائے 30 اس لیے دے رہا ہوں کہ 20,000 میں نے ان بلاسٹس کے اوپر لگانا ہے جو تمہاری ڈیتھ پہ میں نے کرنا ہے نا. تو کہتا پکی بات سر، میں آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہوں. سر جس دن اس نے اپنی ڈیتھ کا سین دیکھا، یاور ریاض صاحب اور ہم اکٹھے دیکھ رہے تھے، اس نے مجھے فون کیا. تو اس نے جو باتیں کی سو کی. میں نے کہا یہ یاور صاحب کے پاس میں بیٹھا ہوں اور وہ ایگزیکٹلی یہ کر رہے ہیں کہ اس کام نے بھی بہت ڈفرنس ڈالا ہے کہ ہمارے وقتوں میں یہ سب کچھ تھا بھی نہیں اور ہمیں کچھ اتنا چج بھی نہیں تھا، کچھ سینس بھی نہیں تھی، اس لیے کہ ہم تو پی ٹی وی کے قیدی تھے. اس کو عقل تھی کہ میری پریزنٹیشن کیسے کریں گے، وہ میری پیشکش کیسے کریں گے. سمجھدار بچہ سر تھا. بالکل آپ بالکل صحیح بات ہے. سر کل کو ایک لڑکی کو ایکٹریس میں یہاں لوں، اس کو کہوں کہ مراؤ جان بنانا ہے اور اس کو پیسے کم بتاؤں اس لیے کہ تمہیں اصلی زیور پہنائیں گے اور تمہیں بہترین پشواس پہنائیں گے، سنجلیلا بنسالی کا ٹچ ملے گا ملے گا. تو بس اس کے اوپر قربان ہونا چاہیے. اس لڑکی کو پیسے نہیں مانگنے چاہیے، اپنی جیب سے لگانے چاہیے کہ مجھے اتنا بڑا رول دینا ہے. اسی لیے ان نوجوانوں کو کہتا ہوں یہ میرے بچے ہیں، یہ سارے کے سارے میرے سے عمر میں زیادہ بھی کوئی ہے نا، تجربے میں زیادہ بھی، میں اسے بچہ ہی سمجھتا ہوں. میں ایون سہیل احمد کے ساتھ جب شو کر رہا ہوتا تھا میں سہیل کو اپنا جونیئر سمجھ کے. سہیل کو چھوڑو، امان اللہ خان، امان اللہ ہمیشہ کہتا تھا یار ڈائریکٹر جو ہے نا وہ ابے کی طرح ہوتا ہے، باپ کی طرح ہوتا ہے، فادر فگر ہوتا ہے. وہ جو کہہ رہا ہے اس کی بات. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنا حکم منوا لوں اور میرے دل میں ان کی درد نہ ہو، میں ان کے لیے محسوس نہ کروں. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ پاگلو وہ جو نوانسز مسنگ ہے نا وہ اس فیکٹری میں آ کے پورے ہوتے ہیں. بالکل. اس کے لیے تھوڑا سا بالکل درگزر کر جاؤ، پیسے کا بھی، وقت کا بھی اور آزادی کا بھی. بے شک. بات یہ ہے کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں سر، جس جگہ آتا ہوں فوراً نبض پہ ہاتھ رکھ دیتا ہوں اور کوئی نہ کوئی تشخیص اور علاج بتائے بغیر سر میرا گھر تو نہیں پورا چل سکتا. میں آفتاب صاحب ایک آپ کو بحیثیت دوست ایک مشورہ دینے لگا ہوں. سر آپ کے ہاں بہت زیادہ لوگ ہیں جو ریسرچرز ہیں، جو آپ کے دیے ہوئے ٹاپک پر ریسرچ کرتے ہیں. یہ لوگ ہیں جو اپنے اندر جھانکتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ہم باہر کیا نکال سکتے ہیں، کیا گا سکتے ہیں، کیا پیش کر سکتے ہیں. آپ میں ایک کمی ہے اور برا نہ منائیے گا. کمی یہ ہے پلیز آئیڈیشن کے اوپر آپ کے پاس میری نظر میں کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے جو انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینک ہو، جو آپ کی آئیڈیشن کے اوپر بھی تنقید کر سکے یا اس کو سبسٹیچیوٹ کر سکے، یا برین سٹارمنگ کرے. برین سٹارمنگ کرے. سر تھنک ٹینک کے بغیر کسی چیز کی بڑھت نہیں ہوتی، ترقی نہیں ہوتی. آج بھی یقین کیجئے، یا آپ کو گرم حمام میں جانا پڑتا ہے، یا آپ کو ٹرانسجینڈر سے گھر میں جانا پڑتا ہے، یا کوئی فلم بن رہی ہوتی ہے جو پتہ نہیں کدوں مکمل ہونی ہے. اے جڑی ہیر رانجھا پہ بنا دے ہو، خدا دی قسم میری بات کو سمجھیں آپ. اور اگر یہ کاٹا نہ بلال نے تو نہیں. حالے صرف بلال دی گت کٹی گئی ہے، ہلے بڑیاں چیزاں نے کٹن والیاں ہوتی. یہ ہم کریں گے بالکل. شکر ہے روبا ہم نئے نئے ایک میچور جوک پہ ہنسی ہو، ورنہ ایسے تو صرف خاموشی بامبے والے ہیں. بھائی جان ہم نئے سیگمنٹس لے کر آ رہے ہیں. سر آپ نئے لگے سیگمنٹس نہیں، آپ ایک تھنک ٹینک لے کر آ رہے ہیں جو لوگ آپ کو نئے آئیڈیاز دیا کریں، جنہیں آپ کنسیڈر کریں اور اس کے بعد بے شک چھوڑ دیجئے. سر عقل کل نہ میں نہ آپ نہ کوئی اور، ہاں بہت سارے ذہن مل کے بیٹھیں گے، سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو اس ملک کے آڈینس کے لیے بہتر، نئی اور زیادہ پرلطف چیزیں آئیں گی.
پہلے سر تیرے ہم کسوٹی کی طرف چلتے ہیں اور آج کا جو پہلی پرسنالٹی ہے ہمارے چیلنجر بھی ڈاکٹر صاحب ہیں. اوہ واہ جی اچھا، واہ. اچھا. چلیں جی بسم اللہ کریں. ڈاکٹر صاحب شخصیت مرد نہیں سر، خاتون ہے جو زندہ، نہیں سر، تعلق ایشیا سے، بے شک، ساؤتھ ایشیا سے، بالکل سر، انڈیا سے، جی سر، ہندوستان کی خاتون. چلیں گریو یارڈ. ڈاکٹر صاحب ان کے انتقال کو 50 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. جی سر، بالکل 1972 سے پہلے. 100 سال سے بھی زیادہ. نہیں، 50 اور 100 کے درمیان رکھ لیجیے سر. 1922 سے 1972 کے درمیان. پھر 75 کا میرے خیال میں کیا جائے جی، narrow جی. down. 75 سال سے زیادہ ڈاکٹر صاحب. جی ہاں، تو بٹوین 1922 to 47 ہاں جی. تو بس سے غالباً. ڈیفینیٹلی شوبز ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے ہیں تو پراکسیمیٹی کا تقاضا ہے کہ شوبز کی شخصیت پوچھیں گے. ڈاکٹر صاحب تعلق شوبز سے ہے، بالکل سر، ویری گڈ. موسیقی سے، بے شک. کیونکہ اس وقت فلم تو تھی نہیں. تو 10 سوال. 10 سوال 1913 میں فلم آ گئی تھی نہیں، ویسے. لیکن اس جی ہاں. مطلب کیلیبر کے وہ لوگ، اس طرح کے لوگ، اتنے فیمس لوگ، وہ سلسلہ وہ تو اس سے بھی بہت پہلے سے آ گئی. لیکن اب سوال یہ ہے کہ جو زمانہ آپ نے پوچھا ہے خاتون اس زمانے کی، یقیناً کوئی مغنیاں ہوں گی، سنگر ہوں گی جو نہ آپ کو پتہ نہ مجھے پتہ. دیٹس رائٹ. آئی جڑا پہلا گانا آڈیو ریکارڈ ہویا سی اس زمانے کی سنگرز جو ہیں اتنی جی. معروف. اب دیکھیے مشہور خواتین، ایک تو کیا تھی وہ بھائی امبالے والی، زہرا بھائی. زہرا بائی امبالے والی تھی، ایک بیگم اختر تھی. سر یہ سب ان کے ذرا بعد ہے سر، یہ بعد میں. نہیں اور یہ تو ان کی وفات کو بھی سر اتنے سال نہیں میں ہوئے. گزارش یہ کرنے لگا ہوں کہ ان سے بیونڈ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تبھی تو میں نے سوال پوچھا ہاں کہ تھوڑی سی آپ کی بھی حدیں Okay. آگے تک نکلیں. اوکے. کلاسیکل گاؤندیاں سن. اس زمانے ہر بندہ کلاسیکل ہی سکھدا سی. اے بعد اس کام ہویا بے مرشدے بے استادے سارے ہن چھا گئے نے. سمجھ آئی میری گل؟ مجھے لگتا ڈاکٹر صاحب نے جاندے جاندے چپیڑ ضرور ماری. تو اللہ کرے مطلب تو جڑا ہے نا بندہ اصل وچ تو کمال سریلا آدمی ہے اور تیرے تو زیادہ اس چیز دی عقل کسے نو نہیں ہے کہ عطائی او ہوندا ہے جدے تے اللہ دی عطا نہ ہوے. میں شنکر تے رول چ بیٹھا نہیں تے میں انج کرنا سی. انج کرنا سی. ہاں اچھا عطائی وہ ہوندا ہے جدے تے اللہ دی عطا نہ ہوے نہ ہوے. نہ ہو. سوال کتنے ہو گئے نے؟ تو 11 سوال. 11 سوال ہو گئے سر. 3 کا اور آپ کو اجازت ہے. اس کے بعد ہم ان کا ذکر کر کے ان کا نام لے کر ان کے بارے میں 2-3 باتیں کہیں گے تاکہ پتہ ہمیں چلے. 20 سوال تو ہیں نا ہمارے. ہاں 20 ہیں. ایسا کر لو پھر. اتنے بچوں کو پہلی دفعہ کتنے لوگوں کا نام پتہ چلے گا کیونکہ ان کو یہاں پہ کسوٹی میں پوچھا گیا. بالکل صحیح. تعارف ان سے ہوگا. بالکل جی صحیح. جی جی جناب، پھر اس پہ ذرا بات چیت بالکل سر. میں نے جن خاتون کا پوچھا ہے ان کا نام ہے گوہر جان کلکتے والی. یہ پہلی آواز ہے جسے گراموفون کمپنی نے ایک 78 RPM ریکارڈ پہ ریکارڈ کیا 1902 17 نومبر 1902. یہ بتا تو رہا تھا سر وہ تو چیٹنگ کروا رہا تھا. میں تو تبھی نہ مسکرایا نہ وکھیا کہ کتے تانوں پتہ نہ چل جائے کہ کس ہے. اور کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ارمنی یہودن تھیں، آرمینیا سے تعلق رکھنے والی ایک یہودن تھیں جن کا نام تھا اینجلینا یوورڈ. اور یہ کلکتے میں نہیں اعظم گڑھ میں پیدا ہوئیں. اور ان کو جب انہوں نے گانا وانا سیکھ لیا، ان کی والدہ کا نام تھا وکٹوریا ہیمنگ. ان دونوں بیبیوں نے یہودی مذہب چھوڑ کے بنارس میں آ کے اسلام قبول کیا اور اپنے نام کیا رکھے؟ گوہر جان بچی کا نام. اور وکٹوریا ہیمنگ نے اپنا نام رکھا ملکہ جان. یہ خاتون بے انتہا مشہور ہو گئی تھیں. جب فریڈرک گیزبرگ آیا گراموفون کمپنی کا انجینئر، اس نے پوچھا کہ بھئی یہاں سب سے زیادہ کس کا گانا مقبول ہے؟ تو انہوں نے کہا گوہر جان کا. انہوں نے کہا جی بس اس کو بک کرنا ہے. انہوں نے کہا جی بک کرنے آئے ہو کیوں؟ تو میں لیتی ہوں 5000، تم نے ایک گانا گاوانا ہے تو 3000 لیں. یہ 1902 کی بات ہے. انہوں نے 3000 روپے پیش کیا، ان کا گانا ریکارڈ کیا. تبھی ان کا نام دا ریکارڈ گرل، دا گراموفون گرل یا گوہر جان کلکتے والی کے نام سے مشہور ہے. اٹ از این اوڈ. میں نے یہ پوچھا اس لیے ایک عورت کی ہمت ہے. سر آج جتنی بھی خواتین گا رہی ہیں، جو آوازیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، ان میں سب سے اولین یہ عورت ہے. ہے نا ضرورت والی بات کہ نہیں؟ فیسینیٹنگ. لیکن غیر معروف شخصیت ہے. اس معیار جو ہمارا ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں، بڑی اہم شخصیت ہے. انہوں نے اچھا کیا ہمیں انٹرپٹ کر کے وہی ٹائم ہم نے ان کے بارے میں معلومات دیکھیں. بہرحال اس کی ایک آرکائیو ویلیو ہے بہت بڑی کہ گراموفون پہ پہلی آواز اس خطے سے اس خاتون کی آئی.
आप अगली शख्सियत पे चले जाएं। जी सर, कसौटी अब इन हाउस। इन पहले भी हाउस। वैसे तो इन हाउस ही थी, लेकिन अब भी। अच्छा जी, शख्सियत मर्द है, जी सर। जिंदा, नो सर। एशियाई, जी सर। ताल्लुक साउथ एशिया। जनूबी एशिया से, जी सर। पाकिस्तान से, जी सर। ग्रेवयार्ड। डॉक्टर साहब इनके इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, नो सर। 25 साल से ज़्यादा। जी सर। तो ज़्यादा। 1972 से 1997 के तौबा, दरमियान। इल्म फजल, इल्म फजल से शुरू करते हैं, फिर शोबिज़। इल्म फजल से ताल्लुक डॉक्टर साहब, नो सर। शोबिज़ से। नो सर। सियासत और हुकूमत से, जी सर। ए, 10 सवाल। अच्छा जी, और ये ताल्लुक हाँ सियासत से ताल्लुक, या ये तो नहीं कि गवर्नमेंट की अभी अभी पर्सनालिटी है। ये सियासी हाँ। दौर है। हम्म। अगर ज़ियाउल हक का कोई बंदा हुआ ना तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होगी। ये बताइए कि ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, जी सर। ये किसी बड़े हुकूमती ओहदे पर फायज रहे जी सर। और उस दौर में स्पीकर प्राइम मिनिस्टर फजल इलाही चौधरी, मिराज खालिद। मिराज मिराज खालिद की खालिद, डेथ बाद हनीफ में हुई रा- क्या? जी बाद में हुई। वो उसमें नहीं आते। हनीफ रामे साहब की भी बाद में हुई, वो नहीं आते इसमें। मुबशर हसन की अभी रिसेंटली हुई, वो नहीं आते। खर साहब बकायदे हयात हैं, या शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उन्हें उम्र दराज अता करे। जतोई साहब, मुमताज़ भुट्टो, सब बाद में। हम्म। फजल इलाही चौधरी इज द ओनली वन जो आपके इसमें आता है। एक चीज प्रोमिनेंट पर्सनालिटी। अदर देन भुट्टो साहब, क्योंकि भुट्टो साहब डाइड 79 यस। रात के 3:30-4 बजे, सुबह 4 बजे। ब्लैक डे इन आवर हिस्ट्री। अच्छा जी, ये स्पीकर मुंतखब हुए थे, जी, स्पीकर भी रहे। फिर सदर ममलकत भी बने। जी। और पहले मुस्लिम लीग से भी ताल्लुक रहा इनका। जी सर। LLM कर रखा था इन्होंने। जी सर। खारियों से ताल्लुक था। जी सर। और एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इनके ज़माने में कसरे सदारत के बाहर बड़ा बड़ा दीवार पे लिखा हुआ था कि सदर फजल इलाही को रिहा करो? दैट इज एन सदर अपॉक्रिफल स्टोरी एक्चुअली। हाँ, सदर फजल इलाही को रिहा। देखिए, वो तो एक ही तो मशहूर जुमला इनके ये साथ। आपने फजल इलाही चौधरी पूछा। जी सर, नेक्स्ट पर्सनालिटी इन हाउस। अच्छा जनाब, शख्सियत मर्द, जी सर। जिंदा, नो सर। एशियाई, जी। साउथ एशिया, जी। पाकिस्तान। हाँ जी। एक मर्द जो जिंदा नहीं है, ताल्लुक पाकिस्तान से, ग्रेवयार्ड शिफ्ट। डॉक्टर ही साहब स्पेशलाइजेज इन दिस कि जी कितने कितने एरा में। यानी कि फौतगियाँ हैं, पूछ देते हैं। ऐसी बात नहीं है। और क्या? डॉक्टर साहब इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। नो सर। 25 साल से ज्यादा। जी सर। मीरा। 1972 से 1997 के दरमियान। तौबा, सियासत और हुकूमत। जी सर। वेरी गुड। अच्छा जनाब, वजह शोहरत सियासत है, हुकूमत नहीं। सर, हुकूमत। अच्छा, हुकूमत यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे रहे। कोई रिटायर्ड, कोई कोई ब्यूरोक्रेट, retired कोई judge, जज। ब्यूरोक्रेट, जर्नल, ऑब्वियसली। एक सवाल बड़ा मुनासिब होगा कि क्या ताल्लुक पाक फौज से है? अगर तो जज है ना, तो जस्टिस मुनीर इज द मोस्ट प्रोमिनेंट हु डाइड इन दिस पीरियड। और अगर फौज से ताल्लुक है तो तो जनरल वो जो थे मूसा। मूसा। जनरल मूसा डाइड इन। यस। अच्छा जी, ताल्लुक पाक फौज से है। नो सर। 10 सवाल। ताल्लुक अदलिया से है। सर, ताल्लुक है लेकिन वजह शोहरत नहीं। अच्छा, यानी अ जज हु इज नॉट नोन फॉर हिज for- जजमेंट्स। किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जज। सबसे बड़ी मिसाल तो जस्टिस कॉर्नेलियस है, ठीक है ना जी, वजीर कानून। यस। लेकिन उनकी वजह शोहरत तो ही उनका जज होना, उनका जज होना है, और निहायत शानदार जज। शानदार फैसले। फिर वो कैबिनेट का बहरहाल हिस्सा रहे हाँ, बिल्कुल। याहिया खान की बिल्कुल, कैबिनेट मगर का। फिर उनको आप हमेशा एज ए बहुत काबिल जज ऑफ पाकिस्तान मानते मैं हमेशा हाँ, सल्यूट करता हैं। हूँ। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ही वाज द चीफ जस्टिस फॉर 8 इयर्स। जी बिल्कुल। और एक कमरे में, होटल के एक कमरे में रहे सारी उम्र। रिटायरमेंट के बाद वहीं इंतकाल हुआ, लेटीज में। फ्लैटीज में। एंड ही वाज बोर्न इन आगरा। सर, एक मरी ब्रूरी वाले जज थे उस जमाने में, मरी ब्रूरी वाले। जो पारसी थे, राव पटेल। पटेल। राव पटेल। राव पटेल
اینڈ دس از ضیاء الحق دور جو بھٹو کیس پہ انہوں نے فیصلہ مختلف دیا تھا. ڈسینٹنگ نوٹ لیا. Dissenting. And he was the first chairman of the Human Rights Commission of بالکل Pakistan. بالکل صحیح. And he was بس- also the uncle of Bapsi Sidhwa, one جی. of the finest writers in fiction that we produced. Crow Eaters, Crow Eaters. Ice Candy Man. Ice Candy Man, what a story. بالکل. Story of this city. Absolutely. اچھا جناب یہ بتائیے کہ ایک سوال کتنے ہو گئے؟ 11 سوال. وجہ شہرت اگر تو ان کا دراب تو- پٹیل ہاں، کی ان کا تو پھر وہی اس ہے. کے علاوہ اور کیا ہو سکتی؟ تو ڈیفینیٹلی اٹ از ناٹ دراب پٹیل. تو پھر کارنیلیس کی طرف کہ کیا نہیں. یحییٰ خان کی کیبنٹ کا نو حصہ نو رہے؟ نو، ان کی وجہ شہرت بالکل. یہ فیصلے ہیں. یہ کوئی اور جج جس کو شہرت کسی اور فیلڈ میں ملی. اس فیلڈ کو ڈٹرمن کر لیجئے کہ ہوں. عدلیہ کے علاوہ اپنے جج ہونے کے علاوہ ان کی کوئی جو وجہ شہرت زیادہ ہے. یا ایڈمنسٹریٹو پوسٹ یعنی کوئی وزیر کے طور پہ آ گئے ہوں، گورنر کے طور پہ آ گئے ہوں. پریزیڈنٹ طارق جو تھے نو بڈی نوز ہم ایز اے جج، لیکن جب وہ پریزیڈنٹ بنے تو وہ ان کی وجہ شہرت بنی. اصل وجہ شہرت جو ہے وہ بریف کیس ہیں جو وہ ادھر بدل جاتے رہے. بالکل آپ یہ نہ کیجیے سر. اور کیا گورنر کون کون سے رہے ہیں جی عدلیہ سے جن کا تعلق تھا؟ نگران وزیر اعلیٰ تو سننے میں آتا ہے. But that is very short-lived glory. Nobody remembers them. وہ بات پھر بھی پوری نہیں مجھے سمجھ آ رہی کہ جیسے ایک جج ہو اور اس کی وجہ شہرت کوئی اور ہو اور ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ ہو. یہ دیکھیں نا یہ تینوں چیزوں کا کمبینیشن ہم نے ڈٹرمن کرنا ہے. ایرا ذرا سمجھ آ جائے نا کہ 72 to 97. بھٹو دور شروع ہو چکا. ہوں. پھر سے آئیں وہی ڈرل کریں. بھٹو دور ٹھیک ہے جی، 70 تک بھٹو دور. ضیاء الحق. یہ ڈیفینیٹلی ضیاء الحق کے دور میں بہت سارے ججز جو ہے نا کچھ کمپرومائز ہوئے، ہاں. کچھ انفلوئنس ہوئے اور انہیں مختلف پوسٹ پر لایا گیا. مولوی مشتاق تھے، جسٹس انوار الحق تھے، ایک کے پی کے جج تھے. صوبے کا میرا خیال کیا جائے. جی جی. کوسچنز کتنے ہوئے ڈاکٹر صاحب؟ سے 11 سوال. تعلق پنجاب سے تھا. جی سر. گورنرز میں سے دیکھیے ضیاء الحق کے زمانے میں پوزیشن میں جب رہے تو اس وقت حکمران کون تھا یہ ڈٹرمن کر لیں. ضیاء الحق دور میں بھٹو ضیاء آپ کا بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. باقی جو بعد والے ہیں نا ان سے ہم نمٹ لیں گے. ضیاء دور میں کسی اہم عہدے پہ رہے؟ نو سر. بھٹو دور میں کسی اہم عہدے پہ نو سر. نہیں. لیں جناب اب یہ 70 88 کے بعد تو بہت ہی آسان ہو گیا. سوال ہو گئے ہمارے 13. 14. بے نظیر اور نواز شریف کا دور. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخصیت ایوب خان کے دور کی ہو لیکن ان کی ڈیتھ 75 70. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھٹو دور سے پہلے کسی عہدے پہ فائز رہے ہوں. ہے کہ نہیں؟ ایک کوسچن ضائع کر دیتے ہیں. کیوں جی بھٹو دور سے پہلے کسی عہدے پہ فائز تھے؟ جی سر. یعنی There you شہرت go. کا زمانہ Yeah. جو ہے نا. تھینک یو ویری مچ. آپ نے ایز کر دیا سچویشن کو. 15 سوال. ڈینجر زون. اب اس دور کے جو ججز میں ایک جسٹس رشید تھے The first Chief Justice of Pakistan. مشہور جو ہیں. Yes, he died after 71. یس. Sir Justice Abdur Rashid. یہ بات ادھر جاتی ہے. Yes. اس کے علاوہ ان کی کیا وجہ شہرت؟ کوئی اور نہیں. He administered oath to قائد اعظم محمد علی جناح. ہاں سر مگر دیکھیے وہ بھی بحثیت ایک جج کے. جج وجہ شہرت ان کی جج ہی. پھر آ جائیں جسٹس منیر کی طرف. ٹھیک ہے ان کی وجہ شہرت بھی بطور جج ہی ہے. پھر آ جائیے بڑے بڑے ججز میں جسٹس ایم آر کیانی، جسٹس کارنیلیس ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ رہے ہیں لیکن ان کی وجہ شہرت ان کا جج ہونا ہے. ایوب خان کی پارٹی سے ہاں جی کنونشن مسلم لیگ سے تعلق. یار ایسٹ پاکستان کی شخصیت بھی کوئی ہو سکتی ہے. وہ سوچو کوئی جسٹس غلام مرشد. ٹرنڈ پولیٹیشینز ہوتے ہیں نا. اسپیکر ہو سکتا ہے، وزیر تعلیم ہو سکتا ہے، وزیر قانون ہو سکتا ہے. وکیل صاحب، ڈاکٹر صاحب تو جاگ کریں میں میموری واقعی بہت زیادہ سوچ رہا ہوں مگر یہ تھوڑا سا کمبینیشن عجیب ہے. جج وج کی طرف آپ نہ جائیں نا. اگر ایڈمنسٹریشن کی طرف اگر جائیں تو اس کا تھوڑا سا ہمیں کرنا چاہیے کہ ایڈمنسٹریٹو پوسٹ کی ٹائپ کیا تھی. جی جی. کیونکہ ہم بہت زیادہ اندھیرے میں کھیل رہے ہیں. سر کسی بہت بڑے اہم موقع پر وہ کسی بڑے اہم ملک میں پاکستان کے سفیر ہو سکتے ہیں. اس پہ غور کریں. ایوب دور میں امریکہ پاکستان کا اصفہانی صاحب بہت پہلے فوت ہو گئے. جی انڈیا، چائنا، سعودیہ
امریکہ برطانیہ اس کے علاوہ اور کسی ملک کو ہم نے اہمیت نہیں دی کبھی. ان ممالک کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے. برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر، وہ مشہور ہائی کمشنر، ایسٹ پاکستان سے کوئی بندہ آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا؟ پھر وہ کہہ چکی ہیں کہ ان کا تعلق پنجاب پنجاب تھا. سے، yes. پنجاب سے تھا تو ہمیں ادھر جانا ہی نہیں چاہیے. بنگال جانا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک، یو آر رائٹ. پنجاب، یس. ہاں، جسٹس حمود الرحمان، میرے بھائی، میرے محمود بھائی. الرحمان کمیشن رپورٹ. سر وجہ شہرت کچھ اور ہے. میں اس کو سوچ چکا ہوں، لیکن وہ کس ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ تھے؟ سر کمیشن کا انچارج. انہوں نے نہیں کہا کہ ایڈمنسٹریٹو پوسٹ تو ہوگی نا، جج ہونا، لیکن وجہ شہرت ان کا جج ہونا نہیں تھا. وجہ شہرت ان کا ابھی چلتے ہیں. اور ویسے ان کا بھی تعلق ادھر سے تھا، بنگال سے. بنگال سے تعلق تھا. میں یہ بنگال- although he died in Lahore. He got settled here in پنجاب. صحیح فرماتے ہیں، لیکن دیکھیں پنجاب سے تعلق کا مطلب ہے کہ یہاں سے پیدا ہوئے ہوئے، یہاں ایڈمنسٹریٹو پوسٹ یہاں پہ رکھی ہوئی. ٹھیک ہے جی. اب حمود الرحمان کمیشن جو ہے وہ ایک فیڈرل لیول کی چیز تھی. لیکن حمود الرحمان کا جب بھی آپ پڑھتے ہیں نا تعلق تو پنجاب سے بتایا جاتا ہے. اچھا جی، ان کی وجہ شہرت کو بہت بڑی رپورٹ تھی. نو سر. حمود الرحمان بھی گئے. 16 سوال. چیف سیکرٹری اس دور کے، مشہور سفیر، مشہور وزیر، ایوب خان کا دور، یحییٰ خان، ایوب خان کے دور میں مشہور. ہاں، ایک سیکنڈ. When did Sir Zafrullah Khan die? 81 I think. بھائی جان، what a name, And he belonged to Punjab. what a character, and we are missing him. وہ تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے بھی جج رہے. وہ ملکہ کے پرسنل فرینڈ تھے، جگری دوست تھے ملکہ برطانیہ نے. جی. اور وہ وزیر خارجہ رہے. ہمارے وزیر خارجہ رہے. سوال کتنے ہوئے جی؟ 16. اچھا جی، یہ وزیر خارجہ رہے ہیں. جی سر. بہت عمدہ. No more questions, Your Honor. بالکل، بہت عمدہ، بہت عمدہ. یس. سیالکوٹ سے تعلق تھا. جی سر. جسکا سے ٹو بی پریسائز. جی سر. آپ نے سر ظفر اللہ خان پوچھے. ہمارے بڑے مشہور شکاری دوست ہیں بابر نصر اللہ، محمد نصر اللہ، یہ ان کے دادا تھے. اور یہ یو این میں پاکستان کے پہلے سفیر تھے. پھر دسمبر 47 میں ان کو وزیر خارجہ بنا دیا گیا اور قائد اعظم ان کو اپنا بیٹا کہا کرتے تھے. واہ. سر ظفر اللہ خان نے ایک آٹو بایوگرافی لکھی ہے، اردو میں ہے، تحدیث نعمت. نعمت. یس. انٹرنیٹ پر وہ موجود ہے. جی سر. تو پھر اب علی اویس کی طرف چلتے ہیں آج کے گانے کے لیے. جی علی اویس. لگیاں دی لج رکھ لئی کتے بھول نہ جاویں جانا تیری میری ایک جندڑی ساڈے دل دا روگ پرانا ہو لگیاں دی لج رکھ لئی کتے بھول نہ جاویں جانا ایکو پیار تے دو پرچھاویں یاد رکھی تو چت ول جاویں ایکو پیار تے
ਪਰਛਾਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਚਿੱਤ ਵੱਲ ਜਾਵੇਂ ਸ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਨਾ ਹੋ ਲੱਗੀਆਂ ਦੀ ਲੱਜ ਰੱਖ ਲਈ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਜਾਣਾ ਹੋ ਜਾ ਸਜਣਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇਰਾ ਹਾਲੀ ਤੇ ਦਿਲ ਡੁੱਬਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾ ਸਜਣਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇਰਾ ਹਾਲੀ ਤੇ ਦਿਲ ਡੁੱਬਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣਾ ਰਾਮਾ ਮਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਤਾਂਗ 'ਚ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੋ ਲੱਗੀਆਂ ਦੀ ਲੱਜ ਰੱਖ ਲਈ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜਿੰਦੜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਰੋਗ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇ ਲੱਗੀਆਂ ਦੀ ਲੱਜ ਰੱਖ ਲਈ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਜਾਣਾ